غزہ پر ہفتے سے جاری اسرائیلی بمباری میں اب تک فلسطینیوں کے ہلاکت کی تعداد 1800 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 6268 افراد زخمی ہیں اور 3 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حماس کے آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے زیادہ ہو گئی ہے، سینکڑوں اسرائیلی یرغمال ہیں۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فلسطینی تنظیم حماس کے اسرائیل پر تاریخ اور حیران کن حملے کے بعد اسرائیلی فوج کی مشتعل ہو کر ہفتے سے غزہ پر بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی افواج بلا امتیاز رہائشی عمارتوں، خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، جس کے سبب ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک 1800 سے زیادہ افراد کی ہلاکتوں اور 6268 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ان میں سے 583 بچے اور 248 خواتین شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے ہیلتھ منسٹری نے اپنے 1300 شہریوں کی ہلاکت اور 2800 شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ پر جاری بمباری کے سبب تاحال غزہ سے 3 لاکھ فلسطینی باشندے بے گھر ہو کر کیمپوں میں پناہ گزین ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج مشتعل ہو کر وحشیانہ اقدامات پر اتر آئی ہے اور اس نے ہفتے سے غزہ پر بمباری شروع کی ہے، جس میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی افواج بلا تخصیص خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جس کے سبب ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی افواج نے بزدلانہ و انسانیت سے عاری اقدام اٹھاتے ہوئے غزہ کا مکمل محاصرہ کرتے ہوئے بجلی، پانی، خوراک، ادویات اور ایندھن کی سپلائی لائن کٹ کر دی ہے، جس کے سبب غزہ میں کسی بڑے انسانی المیہ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت مسلسل ظلم و زیادتی کا شکار ہے اور مسلسل وہ اپنے ظلم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور نان شبینہ کے لیے وہاں کے لوگ محتاج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی، بجلی، پانی اور خوراک کی ترسیل بند کرنے کے عمل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے شہریوں کی بقا کو خطرہ ہے۔ دنیا بھر کے ممالک نے اسرائیل کے غزہ کا محاصرہ کرنے اور بمباری کی شدید مذمت کی ہے اور فوری طور پر حماس اور اسرائیل سے جنگ بندی سمیت اسرائیل سے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے سمیت عالمی قوتوں نے اسرائیل اور حماس سے تحمل سے کام لینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے دونوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کامیابی کے بعد یہ جنگ مغربی کنارے اور یروشلم تک جائے گی اور ہم اپنی سرزمین سے قابضین کے خاتمے تک اس کو جاری رکھیں گے۔